اور ایک انڈیا کا بہت بڑا ہیرو ہے شاہ رخ خان، اچھا، وہ بھی ہماری فیملی کا ہے۔ آپ نے جس طرح کہ بتایا کہ شاہ رخ خان آپ کے رشتہ دار ہیں، تو کبھی ان سے ملاقات یا کوئی بات چیت، ان کے والد صاحب سے کوئی بات چیت ہوئی؟ 2 راتوں میں نے خواب دیکھے، بڑے خوفناک اور دردناک خواب دیکھے دوزخ کے۔ اچھا، اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے ادھار زندگی تھوڑی سی دے دو۔ میری ماں نے مجھے جو اس حالت میں دیکھا کہ میرا بیٹا 5 وقت کا نمازی ہو گیا ہے، تبلیغ کرتا ہے، تو وہ اتنی خوش تھی مجھ سے، اتنی خوش تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تیرا در ہے، تیرے در۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شناور علی، آپ دیکھ رہے ہیں آس پاس۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ شاہ رخ خان، دلیپ کمار اور راج کپور صاحب یہ پشاور میں پیدا ہوئے، قصہ خوانی بازار میں۔ اسی علاقے کے ہی ایک اداکار جنہوں نے 30 سال پشتو موویز میں کام کیا اور بڑے بڑے اداکاروں کے ساتھ کام کیا۔ انہوں نے قتیل شفائی کی لکھی ہوئی فلم میں بھی کام کیا اور سلطان رحیع صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے بھی انہوں نے کام کیا۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن آج یہ بہت ہی ایک سادہ زندگی گزار رہے ہیں۔ سوشل میڈیا میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، صوفی بشیر احمد صاحب ان کا نام ہے اور ان کا جو فلمی نام تھا وہ بشیر جعفری تھا۔ آج ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں اور ان کی موٹیویشنل سٹوری ہم سننے کی کوشش کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ خود بھی انسپائر ہوں کہ وہ کیسے دین کی طرف آئے اور اللہ کی تبلیغ کی طرف آئے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کو اداکاری کا شوق کیسے پیدا ہوا اور یہ آپ نے کب شروع کی تھی؟ میں پشاور شہر میں 20 اکتوبر 1940 کو پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم پشاور میں کی۔ بچپن سے یہ فنکاری کا شوق تھا، ایکٹنگ کا مجھے، کیونکہ میری فیملی میں 2 رشتہ دار میرے قریبی وہ بھی اداکار ہیں، مشہور ہیں بڑے۔ ایک کا نام ہے فردوس جمال، وہ قریبی رشتہ دار ہے، اور ایک انڈیا کا بہت بڑا ہیرو ہے شاہ رخ خان، وہ بھی ہماری فیملی کا ہے۔ تو میں نے یہ ایور نیو اسٹوڈیو کی رنگینیاں اور یہ شوٹنگیں اور یہ میں نے کہا یار اصل زندگی تو یہی ہے، میں پشاور میں کیا کر رہے ہو؟ تو بس ماں باپ کو ناراض کیا اور نوکری بھی چھوڑ دی، اور قصہ خوانی فلم میں سلطان رائی کا دوست کا کریکٹر تھا ماما ڈبا کے نام سے، مجھے ماما ڈبا کامیڈی نام تھا، کامیڈی تھا، تو سلطان رائی ہمیشہ مجھے ماما ڈبا کہتے تھے، جعفری نہیں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، بہت نیک انسان تھے، نمازی پرہیزگار۔ آپ نے جس طرح کہ بتایا کہ شاہ رخ خان آپ کے رشتہ دار ہیں، تو کبھی ان سے ملاقات یا کوئی بات چیت، ان کے والد صاحب سے کوئی بات چیت ہوئی؟ بات یہ ہے کہ ان کے یہ چچا تھے نا، گاما بانسا والا، بڑا مشہور شخصیت تھی پشاور میں، ان کا بانسوں کا کاروبار تھا، وہ میرا دوست تھا، اس کو بھی اداکاری کا بڑا شوق تھا۔ ان کے والد جو تھے، شاہ رخ خان کے والد تاج محمد خان سیاست میں تھے، تو دشمنی کی وجہ سے ان کو مجبوراً انڈیا جانا پڑا۔ وہاں جب گئے تو وہاں ایک وکیل عورت تھی بنگلور کی، مسلمان، لمبی کہانی ہے، شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد پھر شاہ رخ خان کی بہن پہلے پیدا ہوئی اور اس کے بعد شاہ رخ خان پیدا ہوا۔ تو یہ چونکہ شاہ رخ خان کا سارا خاندان جو ہے وہ پشاور میں ہے، قصہ خوانی کے قریب ایک محلہ ہے شاہ ولی کتال، وہاں پورا اس کے باپ کا پورا خاندان اب بھی ہے وہاں پہ۔ تو وہ کبھی کبھی آتا تھا، پشاور آتا تھا۔ تو 1984 میں آخری بار جب آیا تھا تو اس کے بعد اس کا والد بیمار ہوا، انتقال کر گیا، والدہ بھی انتقال کر گئی۔ تب آپ کی ملاقات ہوئی تھی؟ ہاں، پشاور میں میرے پاس اس کی بچپن کی تصویریں بھی ہیں، میں آپ دوں گا، آپ کو بچپن کی تصویریں بھی دوں گا، تو وہ آپ لگا لینا پھر۔ تو اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ ساری دنیا جو ہے وہ گلیمر کے پیچھے جاتی ہے، وہ اداکار بننا چاہتی ہے، اس کا خواب ہوتا ہے کہ وہ ٹی وی میں آ جائے، کوئی ماڈل بن جائے، ایکٹر بن جائے۔ تو آپ نے وہ زندگی جو آپ کے پاس موجود تھی، سب کچھ تھا آپ کے پاس، پیسہ بھی تھا، دولت، شہرت، تو آپ نے وہ زندگی چھوڑ دی اور اب آپ تبلیغ کے کام میں لگ گئے ہیں، تو ایسا کیوں ہوا ہے؟ ایسا ہوا کہ مجھے شوق تھا، میرے ماں باپ بڑے پرہیزگار لوگ تھے، وہ یہ فلم لائن پسند نہیں کرتے تھے، اور ماں مجھ سے ناراض تھی۔ اچھا، باپ کو پھر بھی میں نے راضی کر لیا تھا، ماں ناراض تھی۔
تو میں جب بھی پشاور جاتا تو کوئی حادثہ ہوتا یا کوئی موقع آتا تو میں والدہ سے کہتا کہ اماں میرے لیے دعا کرو، تو وہ خاموش رہتی. تو میں نے کہا چلو ماں ہے. کافی عرصہ تک وہ خاموش رہتی تھی. تو آخر ایک دفعہ ایک بڑی پرابلم میں پھنس گیا. تو میں نے ماں سے کہا کہ ماں میرے لیے آج ضرور دعا کرو تو میری یہ مشکل حل ہو جائے. وہ پھر بھی خاموش تھی. میں نے کہا یار میری ماں میرے لیے دعا کیوں نہیں کرتی؟ تو میں نے کہا ماں جب بھی میں آپ کو دعا کے لیے کہتا ہوں تو آپ میرے لیے دعا نہیں کرتی، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے مجھے ہندکو زبان میں کہا پتر تو کیڑے اچھے کام کرنا ہے، فلماں ڈرامے تے لوفریاں تے کیڑے اچھے تو کام کرنا ہے کہ میں تیرے سے دعا کراں. یہ بات مجھے ایٹم بم کی طرح لگی اور میں رو پڑا. اللہ نے میری کایا پلٹنی تھی. تو میں نے ماں سے کہا کہ اچھا ماں پھر آج تم نے لازمی دعا کرنی ہے، اور وہ دعا کریں چلو کہ جو میرے لیے تمہارے دل میں حسرت ہے، ارمان ہے، وہ دعا تو آج کریں. تو مجھے وہ منظر یاد ہے. اس نے ہاتھ اٹھائے، ہندکو زبان میں کہا جا پتر اللہ تعالیٰ تنو مسیح دا رستہ دسے تے تنو ہدایت نصیب فرمائے. اور میرے سر پہ ہاتھ پھیرا. بس وہ قبولیت کا وقت تھا. وہ دعا میری ماں کی قبول ہوئی. اور 2-3 دن کے بعد میں لاہور آیا تو ایک فلم سٹار ہیں عجب گل، ہم اکٹھے رہتے تھے. تو ایکسیڈنٹ جب میرا ہوا تو بڑی ڈینجرس ایکسیڈنٹ تھا، اور میں موت اور حیات کی کشمکش میں 2 دن بے ہوش رہا اسپتال میں. 2 راتوں میں میں نے خواب دیکھے بڑے خوفناک اور دردناک خواب دیکھے دوزخ کے. دوزخ کی آگ دیکھی، آگ اور لاشوں کو دیکھا، لوگوں کو جلتے دیکھا، اور میں بہت سخت ڈر گیا. تو مجھے جب وہ خوفناک مناظر یاد آئے تو میں بہت لرز اٹھا. تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے ادھار زندگی تھوڑی سی دے دو، ادھار زندگی، تاکہ میں توبہ کر لوں اور فلم لائن سب کچھ چھوڑ دوں، اور یا اللہ میں تیری عبادت کروں گا اور تبلیغ کروں گا اور سب کچھ چھوڑ دوں گا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا بھی قبول کی، میری ماں کی دعا بھی قبول ہوئی. اور دوسرا مولانا طارق جمیل صاحب جو تھے ان سے ملاقاتیں، ان کے بیان، بہت اثر ہوا مجھ پہ. تو میں نے سوچا کہ اب سب سے پہلے داڑھی رکھ لو، اور پھر میں نے نماز شروع کر دی. اور پھر مجھے طارق جمیل صاحب نے تبلیغ کے لیے کہا. تو میں نے جب فلم لائن چھوڑ دی تو مجھے اسٹوڈیو کے جو لوگ تھے، اداکار تھے، وہ کہتے جعفری تم نے یار سٹیج چھوڑ دیے، ڈرامے چھوڑ دیے، فلمیں چھوڑ دی پشتو فلموں، تو یہ تم کھاؤ گے کہاں سے، پیو گے کہاں سے، مکان کا کرایہ کہاں سے دو گے؟ تو میں نے کہا دیکھو میں نے یہ سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑا ہے، اور اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. اچھا، یہ بڑا منفرد انداز آپ کا دیکھا ہے کہ آپ موٹر سائیکل پہ وہ لے کے کتبہ لے کے آپ آوازیں دیتے ہیں. تو میں آوازیں ایسے نہیں دیتا، میں نے ایک جگہ ہینڈل میں ایک جگہ بنائی ہوئی ہے. اچھا، وہ میں ابھی آپ اس کی تصویر لیں گے تو وہ میں ایسے لگا دیتا ہوں. آپ کی والدہ نے جب آپ کو اس روپ میں دیکھا، جب آپ نے چہرے پہ سنت سجا لی، تب ان کے کیا تاثرات تھے؟ میری ماں نے مجھے جو اس حالت میں دیکھا کہ میرا بیٹا 5 وقت کا نمازی ہو گیا ہے، تبلیغ کرتا ہے، تو وہ اتنی خوش تھی مجھ سے، اتنی خوش تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور مجھے اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میری ماں مجھ سے خوش ہو کر گئی ہے. تو اس کے ساتھ میں آپ کا جو کمرہ دیکھ رہا ہوں، اس میں ایک موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے اور ایک چھوٹا سا کمرہ ہے. تو آپ کا ذریعہ معاش میں جاننا چاہوں گا وہ کیا ہے؟ آپ کس طرح گزر بسر کرتے ہیں؟ میرا انٹرویو جب پہلا، میرے 6-7 انٹرویو ہوئے، جب پہلا انٹرویو ڈیلی پاکستان کا ہوا تھا تو لندن میں ایک آدمی تھا ملک محمد طارق، وہ جنرل اکاؤنٹنٹ ہے کمپنی میں. آج 4 سال سے وہ مجھے ہر ماہ کی 15 تاریخ کو 20,000 روپیہ ارسال کرتے ہیں ہدیہ کے طور پہ. ایک ایسا نسخہ دے دیں جس سے کہ انسان کی زندگی بدل جائے اور اللہ کی اور قریب ہو جائے. اگر آپ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو 5 باتوں پر عمل کرو. نمبر 1، 5 وقت نماز قائم کریں. نمبر 2، موت کو کثرت سے یاد کریں، کثرت سے کریں، درود پاک کثرت سے پڑھیں، اور دنیا اور دولت کو ٹھکرا دیں تو آپ
ایک عظیم شان سلطنت جنت کے مالک بن جائیں گے۔ یہ میرا وعدہ ہے، یہ اللہ رسول کا وعدہ ہے کہ جو بھی اللہ رسول کا دامن پکڑ لے گا اور اللہ رسول کو راضی کرے گا تو رب کعبہ کی قسم یہ دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ چلے جی، بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ امید ہے ناظرین کہ آپ کو یہ بہت ہی موٹیویشن ملی ہوگی اس ایک موٹیویشنل سٹوری سے۔ ان کی لائف کیسے ٹرن ہوئی آپ نے دیکھا ہے، پہلے پشتو کے اداکار تھے، بعد میں یہ کیسے تبلیغ کرتے ہیں اور گلیوں گلیوں میں جا جا کے ایک ایک بندے کو جھنجھوڑتے ہیں اور اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے آس پاس۔